بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیو پروفیسر ڈاکٹر مدثر مجید اور آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے اور آپ خوش ہو۔ میرے چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹائیفائڈ بخار یا میادی بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائیفائڈ بخار کیسے ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بخار ایک بیکٹیریا جس کو ہم سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بیکٹیریا باہر سے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور اندر جا کر اپنی کالونی بنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کی آنتوں کے اندر جانے کے بعد اس کے جو پروڈکشن ہے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اسی طریقے سے جو اپنی فردر گروتھ جو ہے وہ اپنی کرتا رہتا ہے، اور جب یہ اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے تو اس کے ساتھ جو بخار ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ بخار کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے، 99 ہوگا، اگلے دن 100، پھر 101، پھر 102، پھر 103، اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس بخار انکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں، اس کی جو سب سے مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جب ڈھابوں سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جراثیم جو ہے وہ کافی زیادہ بہتات ہوتے ہیں، مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں، برتنوں کو چونکہ پراپر طریقے سے صاف نہیں کیا جاتا، پانی جو ہے وہ گندا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو بیسکلی جو مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ جو جراثیم کیریئر کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو جرمز آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اور اس میں جب کسی ایک آدمی کو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے تو بخار ہونے کے ساتھ جب وہ اپنا سٹول یا پخانہ پاس کرتا ہے تو اس سٹول کے اوپر جب وہ مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ مکھیاں بیسکلی جو ٹائیفائڈ بخار کی جو بیکٹیریاز ہیں ان کو کیری کرتی ہیں، اور وہ کیریئر کے طور پر کام کرتے ہوئے وہ جہاں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، جس چیز کھانے کی چیز کے اوپر بیٹھے، کھلے برتنوں کے اوپر بیٹھے، یا آفس کی ٹیبل ہے، چیئر ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز وہاں پہ جب جا کے بیٹھے گی تو ہم جب وہ کھانا وہ فوڈ سٹف یوز کریں گے تو وہ ہم اس کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفی کو، یا اگر وہ آفس کی ٹیبل کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس سے وہ ہمارے ہاتھوں کو لگتا ہے، اور ہم ہاتھ جب پراپر طریقے سے اس کو صاف نہیں کرتے تو وہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے جسم کے اندر جو داخل ہونے کے بعد وہ آنتوں میں جا کے پھر آگے وہ کالونیاں وغیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ویورز جو سب سے مین چیز ہے جو سیلف میڈیکیشن ہے، اس میں ایک تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ اگر آپ کو اس انڈیکیشنز وغیرہ میں آپ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، آپ کوئی بھی طریقہ علاج یوز کر رہے ہیں، آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں، آپ ایلوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں، یا آپ حکمت یوز کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مستند معالج سے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں اور ان کی ہدایت کے مطابق آپ اس کو یوز کریں۔ اور اس سے جو بچنے کے جو طریقہ کار ہے ٹائیفائڈ سے، اگر ہم بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم صابن سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں، پینے لگیں یا کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس میں اچھا جو ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، آفیسز کے اندر صابن سے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کے ہم کھانا کھائیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اور اس کے علاوہ ہم احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ان کو اختیار کریں۔ تو اس کی جو علامات ہیں، جب ٹائیفائڈ ہوگا تو اس میں کیا علامات ہوں گی؟ اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے جی متلاتا ہے، الٹی آتی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بعض پیشنٹس کے اندر قبض آنی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض پیشنٹ کو جو ہے وہ یعنی لوز موشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہیڈ ایک کا پرابلم جو ہے وہ پیشنٹس کے اندر آتا ہے، پیشانی میں جو ہے وہ درد ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ دماغ سن ہو جاتا ہے، سارے جسم میں درد رہتی ہے، اور بخار جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یعنی کہ آج اگر کم ہے تو کل زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، اور اس کے علاوہ ہم اس کو ایک اور نام یعنی اسٹیپ لیڈر فیور کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اسی بخار کے اندر پسینے کی زیادتی بھی ہوتی ہے، اور بعض پیشنٹ میں جو ہے وہ جسم کے اوپر لال رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیشاب اور پخانہ ہے اس میں سے بڑی بری اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹائیفائڈ کی جو ہے وہ سمٹم ہے۔
جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ ہے، اور اس کے لیے ہم پراپر ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹیسٹ کروانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائیفائڈ فیور ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اور اب ان کے حوالے سے میں آپ کو جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں جو سب سے اچھی میڈیسن ہے وہ بیپٹیشیا کے نام سے ہے. بیپٹیشیا 200 میڈیسن جو ہے اس کو استعمال کریں. ایک گھونٹ پانی کے اندر 5 قطرے سگن شام ملا کے استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آرسینک ایلبم جو ہے وہ اس کو ملا کے استعمال کیا جاتی ہے. ایکسیلنٹ رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور میں اپنے کافی سارے پیشنٹس کو یوز کرواتا ہوں اور الحمدللہ بڑے اچھے رزلٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر قبض کے ساتھ ٹائیفائڈ بخار ہو تو اس میں برایونیا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اگر لوز موشن ہے، لوز موشن کے ساتھ ٹائیفائڈ بخار ہے تو اس میں جو ہے وہ ریسٹاکس جو ہے وہ 200 پوٹینسی میں بہت اچھا رسپونڈ کرتی ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اگر بعض پیشنٹ کے اندر ٹائیفائڈ بخار ہونے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اینٹم کروڈ جو ہے وہ بیسٹ میڈیسن ہے، اور اس میں بہت اچھا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ میڈیسن ہے وہ ٹائیفائڈینم کے نام سے بھی اویلیبل ہے، اور یہ بھی اچھا اس پہ جو پیشنٹ کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہے. تو ویورز بیسکلی جو مین چیز ہے ہومیوپیتھک کے اندر جس طرح کی علامات ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن کو جو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو ایک میڈیسن ایک پیشنٹ کو سوٹ کر رہی ہو وہی میڈیسن کسی دوسری پیشنٹ کو چونکہ اس کے سمٹمس کے اکارڈنگلی نہیں ہے تو اس کو سوٹ نہ کر رہی ہو. اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.